السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 75 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے۔ آج اس کتاب کے فن ثالث کے خاتمے پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ فن ثالث کا خاتمہ یہ شعری سرقوں پر مشتمل ہے۔ اور ان چیزوں پر مشتمل ہے جو شعری سرقوں سے متعلق ہوں وغیرہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو شاعروں کا کلام ایک ہی ہوتا ہے یا ایک جیسا ہوتا ہے۔ دو قلمکاروں کی لکھی ہوئی بات ایک جیسی ہوتی ہے تو کب یہ کہیں گے کہ ایک قائل نے دوسرے قائل کے کلام سے چوری کی ہے، اخذ کیا ہے، اور کب یہ کہیں گے کہ نہیں، کسی نے کسی کے کلام سے بھی اخذ نہیں کیا ہے، دونوں کا اپنا اپنا کلام ہے۔ خاتمہ اسی بیان پر مشتمل ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اگر دو قائلوں کا کلام متفق ہو تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا کلام جس غرض پر مشتمل ہے وہ غرض عمومی غرض ہے یا عمومی غرض نہیں ہے۔ شعراء اپنے اشعار میں، اپنے مضامین میں جو باتیں پیش کرتے ہیں، جو مضامین پیش کرتے ہیں، ان باتوں کو، ان مضامین کو اغراض کہتے ہیں۔ کوئی شاعر کسی کا حسن بیان کرتا ہے، کسی کی دلکشی بیان کرتا ہے، تو حسن و خوبروئی یہ بھی ایک غرض ہے۔ کوئی کسی کی بہادری بیان کرتا ہے تو شجاعت و بہادری یہ بھی ایک غرض ہے۔ کوئی کسی کی سخاوت و فیاضی بیان کرتا ہے، سخاوت و فیاضی یہ بھی ایک غرض ہے۔ تو اگر دو قائلوں کا کلام متفق ہو جائے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا کلام جس غرض پر مشتمل ہے وہ غرض عمومی ہے یا عمومی نہیں ہے۔ غرض عمومی ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غرض ایسی ہو کہ اس غرض تک عام و خاص سب کی نظر پہنچ جاتی ہو، سب کا ذہن پہنچ جاتا ہو، اور ہر ایک اس غرض کے بیان پر قادر ہو۔ اور غرض خصوصی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غرض ایسی ہو کہ اس تک ہر آدمی کا ذہن نہ پہنچتا ہو،
عامی لوگوں کا ذہن وہاں تک نہ پہنچتا ہو اور وہ اس کی تعبیر کی قدرت نہ رکھتے ہوں۔ عمومی اغراض جیسے شجاعت و بہادری ہے، سخاوت و فیاضی ہے، حسن و دلکشی ہے، کہ سخاوت و فیاضی کا بیان عامی لوگ اور غیر عامی لوگ سبھی کرتے ہیں۔ کسی کی سخاوت و فیاضی کا بیان عامی اور غیر عامی سبھی کرتے ہیں۔ کسی کے حسن و دلکشی کا بیان عامی اور غیر عامی سبھی کرتے ہیں۔ سب کا ذہن ان چیزوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر حسن و دلکشی کے بیان میں، سخاوت و فیاضی کے بیان میں، شجاعت و بہادری کے بیان میں دو قائلوں کا کلام متفق ہو جائے تو پھر یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ ان دو قائلوں میں سے ایک آخذ ہے یعنی چوری کرنے والا ہے، اخذ کرنے والا ہے، اور دوسرا ماخوذ منہ ہے۔ یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ان کا کلام جس غرض پر مشتمل ہے اس غرض کی معرفت میں عامی اور غیر عامی سب مشترک ہیں۔ ہر ایک کا ذہن، ہر ایک کی فکر وہاں تک پہنچ جاتی ہے اور ہر ایک اس کے بیان پر قادر ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں قائلوں کا ذہن وہاں تک پہنچا اور دونوں نے اسے بیان کر دیا اور دونوں کا کلام متفق ہو گیا۔ تو اگر دو قائلوں کا کلام متفق ہو جائے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا کلام جس غرض پر مشتمل ہے وہ غرض عمومی ہے یا عمومی نہیں ہے۔ اگر عمومی ہے تو کسی کو بھی سارق و آخذ قرار نہیں دیا جائے گا، اور اگر ان کا کلام جس غرض پر مشتمل ہو، جس مضمون پر مشتمل ہو، جس بات پر مشتمل ہو، اگر دو قائلوں کا کلام کسی غرض پر دلالت کے طریقے، اسلوب اور طرز بیان میں متفق ہو، اگر دو قائلوں کا کلام کسی غرض پر دلالت کے طریقے، اسلوب اور طرز بیان میں متفق ہو، دونوں کا طرز بیان ایک ہے، دونوں کا اسلوب ایک ہے، دونوں کا طریقے دلالت ایک ہے۔ آپ کسی غرض کو مثلا کسی کی سخاوت و فیاضی کا بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ کا اسلوب بیان، آپ کا طریقے دلالت یہ ہے کہ آپ اس کی سخاوت و فیاضی کا بیان تشبیہ کے ساتھ کر رہے ہیں، استعارات کے ساتھ کر رہے ہیں، کنایے کے ساتھ کر رہے ہیں، مجاز کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہ غرض کا بیان تو ہے، لیکن غرض کے بیان کا طریقہ دیکھیے الگ ہے۔ استعارات کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، تشبیہ کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، مجاز و کنایے کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ تو غرض میں اتفاق کی بات یہاں نہیں ہے، غرض پر دلالت کے طریقے، اسلوب بیان میں اتفاق کی بات ہے۔ تو اگر طریقے دلالت میں اتفاق ہو، اسلوب بیان میں اتفاق ہو، طرز بیان میں اتفاق ہو، جیسے تشبیہ، مجاز، کنایہ، اور جیسے ایسی ہیئتوں کا تذکرہ جو کسی صفت پر دلالت کرتے ہوں، ایسی ہیئتوں کا تذکرہ جو کسی صفت پر دلالت کرتے ہوں، اس وجہ سے کہ وہ ہیئتیں کسی ایسے شخص کے ساتھ خاص ہوتی ہیں
جو شخص اس صفت سے متصف ہو. جیسے مثال دیکھیں، سخی اور فیاض انسان کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس مانگنے والے آتے ہیں تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اور بخیل کے پاس جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، وہ ترشرو ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ کڑوا ہو جاتا ہے. تو چہرے کا کھل اٹھنا یہ ایک ہیئت ہے، ترشرو ہو جانا یہ ایک ہیئت ہے. چہرے کا کھل اٹھنا ایک ہیئت ہے جو ایک صفت پر دلالت کر رہا ہے، اور وہ صفت ہے خوش ہو جانا. چہرے کا کھل اٹھنا یہ خوشی پر دلالت کرتا ہے، اور ترشرو ہو جانا بھاؤں کا سکڑ جانا یہ دکھ پر، غصے پر، غم پر دلالت کرتا ہے. غصہ، غم یہ ایک صفت ہے. اچھا، جو شخص خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ چہرے کا کھل اٹھنا یہ حیت اس کے ساتھ خاص ہے. جو شخص دکھی ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، ترشرو ہونا یہ حیت اس کے ساتھ خاص ہے. تو اگر دو قائلوں کا کلام طریقے دلالت میں متفق ہو، اسلوب بیان میں متفق ہو، مثلا تشبیہات کا تذکرہ ہو، مجاز کا تذکرہ ہو، استعارات کا تذکرہ ہو، کنایے کا تذکرہ ہو، یا ایسی ہیئتوں کا تذکرہ ہو جو کسی صفت پر دال ہوں، جیسے چہرے کا کھل اٹھنا، ترشرو ہو جانا، تو اگر طریقے دلالت میں دو قائلوں کا کلام متفق ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہوں گی. پہلی صورت یہ ہے کہ وہ طریقے دلالت ایسا ہے جس کی معرفت میں عامی اور غیر عامی سب مشترک ہیں. اس طریقے دلالت تک عامی کا ذہن بھی پہنچ جاتا ہے، غیر عامی کا بھی ذہن پہنچ جاتا ہے. عامی بھی اس طریقے دلالت کا استعمال کرتے ہیں، غیر عامی بھی اس طریقے دلالت کا استعمال کرتے ہیں. تو اگر دو قائلوں کا کلام ایسے طریقے دلالت پر متفق ہو جس کی معرفت میں عامی اور غیر عامی سب مشترک ہوں، سب شامل ہوں، تو ایسے طریقے دلالت پر دو قائلوں کے کلام کا متفق ہو جانا یہ بھی سرقہ نہیں کہلائے گا. کسی ایک کو سارق اور آخذ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ تو ایک عام طریقے دلالت ہے جس کی معرفت میں سب شامل ہیں، تو ہر ایک اسے بیان کر سکتا ہے، لہذا کسی کو آخذ اور سارق نہیں کہیں گے. اور اگر وہ طریقے دلالت ایسا ہے کہ اس کی معرفت میں عامی اور غیر عامی سب شامل نہیں ہیں، اس کی معرفت صرف خاص لوگوں کو ہوتی ہے، ماہر لوگوں کو ہوتی ہے، اچھے شعراء کو ہوتی ہے، اچھے مضمون نگاروں کو ہوتی ہے، ہر ایک کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچتا ہے، اور پھر بھی دو قائلوں کا کلام ایسے طریقے دلالت پر متفق ہو جائے، تو یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دو قائلوں میں سے ایک کا کلام پہلے کا ہے اور دوسرے کا کلام بعد کا ہے، اور جس کا کلام بعد کا ہے اس نے پہلے کے کلام سے اخذ کیا ہے، یا اس میں کچھ کمی بیشی کر کے اپنا نیا کلام بنا لیا ہے. تو اگر اس طریقے دلالت میں عام، عامی، غیر عامی سب شامل نہ ہوں، سب کو اس کی معرفت حاصل نہ ہو، تو پھر یہاں یہ کہا جائے گا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے سے کیا کیا ہے؟ اخذ کیا ہے. اب دیکھیں ذرا عبارت کا ترجمہ دیکھیں، بات پوری ہو چکی ہے.
صاحب کتاب کہتے ہیں اتفاق القائلین ان کان فی الغرض علی العموم کالوصف بالشجاعۃ والصفاء ونحو ذلك فلا يعد سرقۃ لتقرره فی العقول والعادات. دو قائلوں کا اتفاق، یعنی دو قائلوں کے کلام کا اتفاق، دو قائلوں کا اتفاق اگر عمومی غرض میں ہو، جیسے وصف شجاعت، وصف سخاوت وغیرہ، فلا يعد سرقۃ، تو اسے سرقہ نہیں مانا جائے گا. لتقررہ فی العقول والعادات، لتقررہ میں حضور کا مجال الغرض ہے، کیونکہ وہ عمومی غرض عقول و عادات میں، یعنی تمام لوگوں کے عقول و عادات میں وہ عمومی غرض موجود ہے، یعنی ہر ایک اس کی معرفت میں شریک ہے، تو ہر ایک اسے بیان کر سکتا ہے. وَإِنْ كَانَ فِي وَجْهِ الدَّلَالَةِ كَالتَّشْبِيهِ وَالْمَجَازِ وَالْكِنَایَةِ وَكَذِكْرِ هَيْئَاتٍ تَدُلُّ عَلَى الصِّفَةِ لِاخْتِصَاصِهَا بِمَنْ هِيَ لَهُ. اور اگر دو قائلوں کا اتفاق طریق دلالت میں ہو، جیسے تشبیہ، مجاز اور کنایہ، اور جیسے ان ہیئتوں کا تذکرہ جو کسی صفت پر دال ہوں، اس بنیاد پر کہ وہ ہیئتیں اس انسان کے ساتھ خاص ہوں جس انسان کی وہ صفت ہو، کا وصف الجواد بالتحلل عند ورود العفات، عفات بمعنی سائلین، جیسے سائلین کی آمد کے وقت سخی انسان کو اس کا چہرہ کھل جانے سے متصف کرنا. والبخیل بالعبوس مع سعت ذات الید، اور بخیل کو ترش روئی سے متصف کرنا سائلین کی آمد کے وقت، مع سعت ذات الید، خوشحالی کے باوجود، مالداری کے باوجود. بخیل مالدار ہے، مالداری کے باوجود جب اس کے پاس سائلین آتے ہیں تو وہ ترشرو ہو جاتا ہے. تو چہرے کا کھل اٹھنا یہ ایک صفت پر دال ہے، اور وہ ہے خوش ہو جانا. اور چہرے کا کڑوا ہو جانا، ناک بھوں سکڑ جانا، یہ غصے اور غم پر کیا ہے؟ دال ہے. فَإِنِ اشْتَرَكَ النَّاسُ فِي مَعْرِفَتِهِ، تو اگر اس طریق دلالت کی معرفت میں عام و خاص سب لوگ مشترک ہوں، سب لوگ شامل ہوں، لاستقرارہ فیہما، کیونکہ وہ طریق دلالت تمام لوگوں کے عقول و عادات میں موجود ہوتی ہے. کتشبیہ الشجاع بالاسد، جیسے کسی بہادر کو شیر سے تشبیہ دینا. تو یہ ایسا طریق دلالت ہے کہ سبھی لوگ کسی بہادر کو شیر سے تشبیہ دیتے ہیں. ہر شخص عامی اور غیر عامی سبھی اس تشبیہ سے واقف ہیں. والجواد بالبحر، اور سخی انسان کو سمندر سے تشبیہ دینا. فہوا کالاول، تو یہ بھی اول کی طرح ہے. یعنی اس طریق دلالت میں اگر دو قائلوں کا کلام متفق ہو تو کسی کو سارق و آخذ قرار نہیں دیا جائے گا. وَإِلَّا، اور اگر ایسے طریق دلالت میں دو قائلوں کا کلام متفق نہ ہو، بلکہ وہ طریق دلالت جداگانہ ہو، وہ طریق دلالت ایسا ہو جس میں عامی اور غیر عامی سب مشترک نہ ہو، ہر ایک کا ذہن اس طریق دلالت تک نہ پہنچتا ہو، اور ایسے طریق دلالت میں دو قائلوں کا کلام متفق ہو جائے، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک کا کلام پہلے کا ہے اور دوسرے کا کلام بعد کا ہے، اور بعد والے نے پہلے والے سے اخذ کیا ہے. وَإِلَّا، اور اگر دو قائلوں کے کلام کا اتفاق ایسے طریقے دلالت پر نہ ہو
جس میں عامی اور غیر عامی سب مشترک ہوں، بلکہ اس کی معرفت میں عامی مشترک نہ ہو، عامی کا ذہن اس کی معرفت تک نہ پہنچتا ہو، تو پھر جازا یہ کہا جازا ان یدعا فیہ، تو پھر اس میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس میں سبقت اور زیادتی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے. یعنی ترجمہ یوں کریں گے، ورنہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں ایک کا کلام پہلے کا ہے اور دوسرے کا بعد کا ہے، اور دوسرے نے اس میں کمی اور زیادتی کر دی ہے اور اپنا نیا کلام بنا لیا ہے. وَهُوَ ضربان، اور اس کی دو قسمیں ہیں. یہ آخری والی جو صورت ہے اس کی دو صورت ہے، جس کی معرفت میں عام اور خاص سبھی مشترک نہ ہوں، اور جس میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ایک آخذ و سارق ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، خاصی فی نفسہ غریب و عامی تصرف فیہ بما اخرجہ من الابتذال الی الغرابہ. اس کی دو قسمیں ہیں، وہ طریق دلالت جس کی معرفت میں عام و خاص سب شامل نہ ہوں، بلکہ اس طریق دلالت کی معرفت صرف خاص اور ماہرین کو ہوتی ہو. اس کی دو قسمیں ہیں، اس طریق دلالت کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہیں گے خاصی فی نفسہ غریب، یعنی وہ طریق دلالت فی نفسہ غریب ہے کہ اس تک ہر ایک کا ذہن نہیں پہنچتا ہے. اور ایک وہ طریق دلالت جو ہے تو عامی، کہ ہر ایک کو اس کی معرفت حاصل ہے، ہر ایک کا ذہن اس تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اس طریق دلالت میں کچھ ایسا تصرف کر دیا گیا ہے کہ اس تصرف نے اسے عموم و ابتذال سے غرابت کی طرف نکال دیا ہے. اس تصرف کی وجہ سے اب وہ کیا ہو گیا ہے؟ غریب ہو گیا ہے تو عامی، ہر ایک کا ذہن وہاں تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ ایسا تصرف کر دیا گیا ہے، کچھ ایسی تھوڑی بہت تبدیلی کر دی گئی ہے کہ اس تبدیلی کی وجہ سے اب وہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس تک ہر آدمی کا ذہن نہیں پہنچتا ہے، اور اب وہ عامی ہونے کے باوجود کیا ہو گیا ہے؟ غریب ہو گیا ہے، ہر ایک کا ذہن اس تک نہیں پہنچ رہا ہے. وہو ضربان، اور اس کی دو قسمیں ہیں، خاصی فی نفسہ غریب، اور نمبر دو وہ عامی جس میں ایسا تصرف کر دیا گیا ہو جس تصرف نے اسے ابتذال و عموم سے غرابت کی طرف نکال دیا ہو. کما مر فی باب التشبیہ والاستعارۃ، جیسا کہ تشبیہ اور استعارہ کے باب میں اس کا بیان گزر چکا ہے. اب آگے بڑھیں. جہاں یہ کہا جا سکتا ہو کہ ایک نے دوسرے کے کلام سے اخذ کیا ہے، سرقہ کیا ہے، تو ایسے سرقہ اور اخذ کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں ظاہر اور ایک کو کہتے ہیں غیر ظاہر. سرقہ ظاہر یہ ہے کہ ایک قائل نے دوسرے قائل کی بات اخذ کر لی ہو، اور اخذ کرنے میں اس نے اس کی بات کا معنی بھی اخذ کر لیا اور الفاظ بھی اخذ کر لیے. اگر معنی، مفہوم اور الفاظ دونوں اخذ کر لیے گئے ہوں تو اسے سرقہ ظاہر کہتے ہیں. معنی تو اگر معنی بھی اخذ کیا گیا اور معنی کے ساتھ ساتھ کل الفاظ بھی اخذ کر لیے گئے تو اسے سرقہ ظاہر کہیں گے. معنی کل اخذ کیا گیا ہے اور الفاظ بعض اخذ کیے گئے ہیں تو یہ بھی سرقہ ظاہر ہے. اور اگر معنی کل اخذ کر لیا گیا ہو اور الفاظ بدل دیے گئے ہوں تو اسے بھی سرقہ ظاہر کہتے ہیں. کہتے ہیں فالسرقۃ والاخذ نوعان ظاہر و غیر ظاہر. اخذ و سرقہ دو طرح کے ہیں، ایک ظاہر اور ایک غیر ظاہر. ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عاقل کے سامنے وہ دونوں کلام پیش کیے جائیں تو وہ عاقل فیصلہ کر دے کہ یہ ان میں سے ایک اصل ہے اور دوسرا اس سے ماخوذ ہے.
اور سرقہ غیر ظاہر کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی عاقل کے سامنے میں وہ دونوں کلام پیش کیے جائیں تو عاقل جو ہے غور و فکر پر مجبور ہو جائے اور غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کر سکے کہ اس میں سے ایک اصل ہے اور دوسرا اس سے ماخوذ ہے. اما الظاہر فہو ان یؤخذ المعنی کلہ، سرقہ ظاہر یہ ہے کہ کل معنی اخذ کر لیا جائے، اما مع اللفظ کلہ، یا تو کل الفاظ کے ساتھ، او بعض ہی یا بعض الفاظ کے ساتھ، او وحدہ یا صرف معنی اخذ کیا جائے. اب اس اخذ کی دو قسمیں ہیں. ایک نے دوسرے کے کلام سے اخذ کیا تو اسے ہر صورت میں مذموم آپ نہیں کہہ سکتے. اخذ کو برا نہیں کہا جا سکتا ہے، ہر اخذ کو برا نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ عام طور پر یہ رائج ہے کہ آدمی کوئی بات کہتا ہے، کوئی غرض بیان کرتا ہے، تو اگر اس غرض پر کسی دوسرے نے بھی کچھ کہا ہے تو اس کا کلام اپنے پیش نظر رکھتا ہے اور پیش نظر رکھنے کے بعد پھر وہ غرض بیان کرتا ہے اور دوسروں نے جو بیان کیا ہے اس سے کچھ نہ کچھ اخذ کرتا ہے. ہم بھی ایسا کرتے ہیں، آپ بھی ایسا کرتے ہیں. کوئی مضمون لکھتے ہیں تو دوسری کتابوں سے اس کو پیش نظر رکھ کر کے لکھتے ہیں، دوسروں کے مضامین دوسروں کی کتابیں سامنے رکھ کر کے لکھتے ہیں. تو ہر اخذ کو مذموم نہیں کہا جا سکتا ہے، بعض اخذ محمود بھی ہوتے ہیں. تو کون سا اخذ مذموم ہے اور کون سا اخذ محمود ہے، اب اس کی تفصیل کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر اخذ کرنے والا اگر آخذ کل معنی بھی لے لے اور کل الفاظ بھی لے لے اور نظم میں بھی کوئی چینجنگ نہ کرے، یعنی ترتیب مفردات میں بھی کوئی چینجنگ نہ کرے، رد و بدل بھی ذرا سا بھی نہ کرے، جیسے الفاظ جملوں کے مفردات جیسے پہلے والے کے کلام میں تھے ویسے ہی بیان ہی اس نے بھی رکھے ہیں، کوئی تبدیلی ہی نہیں کی ہے، ترتیب تک نہیں بدلی ہے، تو پھر یہ مذموم ہے. کہتے ہیں فَإِنْ أُخِذَ اللَّفْظُ كُلُّهُ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ لِنَظْمِهِ فَهُوَ مذموم. اگر تمام الفاظ اخذ کر لیے جائیں نظم و ترتیب میں کسی بھی تبدیلی کے بغیر فَهُوَ مذموم، تو یہ مذموم ہے. لِأَنَّهُ سَرِقَةٌ مَحْضَةٌ، کیونکہ یہ سراسر چوری ہے. وَيُسَمَّى نَسْخًا وَانْتِحَالًا، اور اسے نسخ و انتحال کہا جاتا ہے. کما حکی عن عبداللہ بن الزبیر انہ فعل ذلك بقول معن بن اوس، جیسا کہ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں منقول ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے ایسا کیا مان بن اوس کے کلام کے ساتھ، کہ عبداللہ بن زبیر نے مان بن اوس کے کا کلام چرا لیا اور اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی، ترتیب تک مفردات کی ترتیب تک چینج نہیں کی، بے ہی ویسے ہی رکھ دیا. تو یہ سراسر چوری ہے، مذموم ہے. اور وہ کلام کیا ہے؟ وہ یہ اشعار ہیں. اذا انت لن تنصف اخاک وجدته على طرف الهجران ان كان يعقل ويركب حد الصوف من ان تزيمه اذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل. جب آپ اپنے بھائی کے ساتھ انصاف نہ کریں، وجدته على طرف الهجران، ہجران جدائیگی، علیحدگی، چھوڑ دینا، تو آپ اسے علیحدگی کی طرف پائیں گے، وہ آپ سے علیحدہ ہو جائے گا، آپ کو چھوڑ دے گا، آپ سے دور ہو جائے گا. ان کانا یعقل، اگر وہ عقل مند ہو تو. وَيَرْكَبُ حَدَّ السَّيْفِ مِنْ أَن تُزِيمَهُ، اور وہ تلوار کی دھار پر سوار ہو جائے گا، من ان، اس بات سے بچنے کے لیے، تُزِيمَهُ کہ آپ اس پر ظلم کریں، اور وہ آپ کے ظلم سے بچنے کے لیے تلوار کی دھار پر سوار ہو جائے گا. اذا لم یکن عن شفرۃ السیف مزحل، جبکہ تلوار کی دھار سے کوئی دوری نہ ہو، جبکہ تلوار کی دھار سے بچنا ممکن نہ ہو، تو وہ تلوار کی دھار پر بچ جائے گا آپ کے ظلم سے بچنے کے لیے. تو یہ دو اشعار مان بن اوس کے تھے اور عبداللہ بن زبیر نے یہ دونوں اشعار مان بن اوس کے کلام سے چرا لیے تھے. تو یہ سراسر چوری ہے، سراسر سرقہ ہے اور یہ مذموم ہے. اسی طرح یہ صورت بھی مذموم ہے کہ کسی کے کلام کا معنی پورا کا پورا چرا لیا جائے اور اس کے الفاظ کو
مرادفات سے بدل دیا جائے. کسی کا معنی چرا لیا گیا اور الفاظ اور اس کے الفاظ کی جگہ دوسرے الفاظ رکھ دیے گئے جو ان الفاظ کے مرادف ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ مذموم ہے. وہی کہہ رہے ہیں وفی معناہ ان یبدل بالکلمات کلھا او بعضھا ما یرادفھا. اور اسی کے معنی میں یہ سرقہ بھی ہے، یعنی مذموم ہے کہ تمام کلمات یا بعض کلمات کو ان کے مرادفات سے بدل دیا جائے. ایک قائل نے دوسرے قائل کا معنی تو اخذ کیا، الفاظ بھی اخذ کیے، لیکن ترتیب میں تبدیلی کر دی. انداز بیان، اسلوب بیان چینج کر دیا ہے. بات وہی کہہ رہا ہے، بس یہ کہ نظم تبدیل کر دی ہے، ترتیب تبدیل کر دیا ہے، اسلوب بیان، طرز بیان اس نے کیا کر دیا ہے؟ چینج کر دیا ہے. تو اسے اغارہ اور مسخ کہتے ہیں. اور اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت محمود ہے اور دوسری صورت مذموم ہے. وہی کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَعَ تَغْيِيرٍ لِنَظْمِهِ. اور اگر کسی کے کلام کے معنی کا اخذ نظم و ترتیب کی تبدیلی کے ساتھ ہو، او اخذ بعض اللفظ یا بعض الفاظ کے اخذ کے ساتھ ہو، سمیہ اغارتن و مسخن، تو اسے اغارہ اور مسخ کہا جاتا ہے. تو اب دو صورتیں ہیں. اس بعد والے قائل نے جس نے اخذ کیا ہے، اگر اس آخذ کا کلام ماخوذ منہ کے کلام سے بلیغ تر ہو جائے، بلیغ تر کیسے ہوگا؟ ابلغ کیسے ہوگا؟ مثلا کسی فضیلت و کمال کے ساتھ خاص ہو جائے تو پھر یہ اخذ و سرقہ ممدوح ہے. اور اگر اخذ و سرقہ تو کیا پھر بھی اس کا کلام ابلغ نہیں ہو رہا، بلیغ ترین نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس سے ناقص اور کمتر ہی ہے، تو پھر یہ اخذ و سرقہ مذموم ہے کہ اخذ تو کیا لیکن اس سے بہتر نہ بنا سکا، تو یہ مذموم ہے. بلیغ ترین کیسے ہوگا؟ ایک کا کلام دوسرے کلام سے بلیغ ترین کیسے ہوگا؟ دونوں کا معنی اور مفہوم تو ایک ہے، لیکن اس بعد والے نے کیا کیا ہے کہ اس معنی و مفہوم کو بیان کیا ہے زیادہ بہتر انداز میں. مثلا اس کا اسلوب بیان اس کے اسلوب بیان سے زیادہ اچھا ہو، یا اس نے اس سے مختصر انداز میں بات پیش کر دی ہو. دیکھیں کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَبْلَغَ، تو اگر دوسرا کلام ابلغ ہو، بلیغ ترین ہو، لاختصاصہ بفضیلۃ، کسی فضیلت و کمال کے ساتھ خاص ہونے کے سبب، فممدوح، تو یہ اخذ ممدوح ہے. کقول بشار، جیسے بشار کا یہ شعر دیکھیں، من راقب الناس لم یظفر بحاجتہ وفاز بالطیبات الفاتق اللہج. جو شخص لوگوں سے ڈرتا ہے، لم یظفر بحاجتہ، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا ہے. وفاز بالطیبات الفاتق اللہج، الفاتق اللہج یہ فازہ کا فاعل ہے. فاتق کا معنی بہادر، اللہج کا معنی دلیر. اور بہادر و دلیر اپنے مقاصد پا لیتا ہے، اور بہادر و دلیر انسان لذتوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے. وقول سلم، اور سلم کا یہ شعر دیکھیں، سلم کا یہ شعر بعد کا ہے، بشار کا پہلے کا ہے، سلم کا بعد کا ہے، دونوں کی بات ایک ہی ہے. سلم کہتا ہے من راقب الناس ماتا غمن، جو شخص لوگوں سے ڈرتا ہے، ماتا غمن وہ دکھ اور غم میں مر جاتا ہے.
وفاز باللذت الجسور، اور بہادر انسان لذت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اوپر بھی وہی بات کہے گی، وفاز بالطیبات الفاتق اللہج، بہادر و دلیر انسان لذتوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی وہی بات کہے گی، وفاز باللذت الجسور، بس الفاظ کچھ بعض الفاظ کیا ہو گئے ہیں، چینج ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی من راقب الناس لم یسفر بحاجتہ، اور من راقب الناس مات غمن، اس پہ بھی بعض الفاظ صرف چینج ہو گئے ہیں۔ معنی مفہوم کیا ہے، دونوں کا ایک ہے، الفاظ بھی بعض الفاظ ایک ہیں، بعض الفاظ چینج ہو چکے ہیں۔ لیکن سلم نے اگرچہ بشار کے قول سے اخذ کیا ہے، لیکن سلم کا قول بشار کے قول سے ابلغ ہے، بلیغ تر ہے، کیونکہ سلم کا قول بشار کے قول سے مختصر ہے، اور اس کا اسلوب بیان پہلے والے کے اسلوب بیان سے اچھا ہے، اس لیے یہ اخذ کیا ہے، محمود ہے۔ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ، اور اگر دوسرا کلام پہلے کلام سے کمتر ہو، فمضموم، تو یہ اخذ کیا ہے، مضموم ہے۔ کقول ابی تمام، جیسے ابی تمام کا یہ شعر دیکھیں، ہیہات لا یأتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل، بعید ہے کہ زمانہ اس کی نظیر لا سکے، یقیناً زمانہ اس کی نظیر لانے میں بخیل ہے۔ وقول ابی الطیب، اور ابو الطیب متنبی کا یہ شعر دیکھیں، متنبی کا شعر بعد کا ہے، اس متنبی نے ابو تمام کے اس شعر سے اخذ کیا ہے۔ ابو الطیب متنبی کہتا ہے، اعد الزمانہ سخاؤہ فسخا بہ ولقد یکون بہ الزمانہ بخیلا۔ سخاؤہ میں ہو ضمیر کا مرجع ممدوح ہے، ابو طیب متنبی جس کی تعریف کر رہا ہے، ترجمہ ہوگا میرے ممدوح کی سخاوت زمانے کے اندر سرایت کر گئی۔ سرایت کر جانا، زمانہ تو حقیقت میں بخیل ہے، لیکن میرے ممدوح کی سخاوت اس زمانے میں سرایت کر گئی، تو زمانے نے بھی کیا ہے، سخاوت و فیاضی کی۔ کیوں سخاوت و فیاضی کی؟ کیونکہ میرے ممدوح کی سخاوت و فیاضی اس کے اندر سرایت کر گئی، اس لیے اس نے سخاوت و فیاضی کی۔ فسخا بہی، تو زمانے نے اس کی سخاوت کی، ممدوح کی سخاوت کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اب متنبی کا جو ممدوح ہے وہ دنیا میں آیا، اس کا دنیا میں وجود ہوا، اسے دنیا میں پیش کیا کس نے؟ زمانے نے۔ زمانے کی طرف ان چیزوں کی نسبت کی جاتی ہے، تو زمانہ میرے ممدوح کو دنیا کے سامنے لایا، تو بڑی عظیم چیز کو لایا، اتنے اچھے انسان کو پیش کیا زمانے نے، تو زمانے نے بہت بڑی سخاوت و فیاضی کی۔ تو متنبی کہتا ہے کہ زمانہ تو حقیقت میں بخیل ہے، زمانہ میرے ممدوح کو پیش کرنے میں بخیل ہے، وہ پیش نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا ہے کہ میرے ممدوح کی دنیا میں آمد سے پہلے ہی میرے ممدوح کی سخاوت زمانے میں سرایت کر گئی تھی، اس لیے زمانہ نے میرے ممدوح کو پیش کر دیا دنیا کے سامنے۔ میرے ممدوح کی سخاوت زمانے میں سرایت کر گئی تو اس نے میرے ممدوح کی سخاوت کی۔ وَلَقَدْ يَكُونُ بِهِ الزَّمَانَ بَخِيلًا، حالانکہ زمانہ میرے ممدوح کو پیش کرنے میں بخیل ہوتا ہے، یعنی بخیل ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ متنبی کا یہ شعر ابو تمام کے شعر سے ماخوذ ہے، لیکن ابو تمام کے شعر سے ناقص ہے، اور ناقص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ متنبی نے الفاظ پیش کیے ہیں وَلَقَدْ يَكُونُ بِهِ الزَّمَانَ بَخِيلًا، اور ابو تمام نے الفاظ پیش کیے ہیں اِنَّ الزَّمَانَ بِمِثْلِهِ بَخِيلٌ، اِنَّ الزَّمَانَ بِمِثْلِهِ لَبَخِيلٌ، یہ فصیح ہے وَلَقَدْ يَكُونُ بِهِ الزَّمَانَ بَخِيلًا سے، کیونکہ یکون فعل مضارع ہے جبکہ معنی ماضی کا مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ زمانہ میرے ممدوح کو پیش کرنے میں بخیل ہے، اور لفظ لایا گیا ہے مضارع کا، یکونو ہوتا ہے کا یا ہوگا کا، تو ماضی کے مفہوم کی تعبیر مضارع سے کی گئی ہے، لہذا اب یہاں تعویل کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں، یہ مضارع ماضی کے معنی میں ہے، اور
جبکہ ابو تمام کے قول ان الزمانہ بمثلہ لبخیل میں ایسی کسی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ابو تمام کا قول متنبی کے قول سے بہتر ہے۔ تو متنبی نے ابو تمام کے قول سے اخذ کیا، پھر بھی اس کا قول اس سے بہتر نہ ہوا، ناقص اور کمتر ہی رہا، اس لیے یہ اخذ کیا ہے؟ مذموم ہے۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔